بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب کے انتقال سے پورا پاکستان بلکہ پورا عالم اسلام سوگوار ہے۔ آپ جامع المحاسن تھے، بہت ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ نے آپ میں رکھی تھی جو کسی میں انفرادی طور پر ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 86 سال مبارک عمر دی، اور یہ ساری عمر آپ نے دعوت و تبلیغ، تحقیق و تصنیف، تدریس اور اہتمام اور دین کی خدمت میں گزاری۔ طلبہ کرام، مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے ہمیشہ خوش رکھا۔ درجہ رابعہ کا سال تھا میرا درس نظامی کا، اور یہ سن 1990 کی بات ہے۔ میں نے آپ کے جامعہ میں پڑھا۔ آپ ہر ہفتہ وار مغرب کے بعد بیان فرماتے۔ آپ سے میں نے جمعے کے خطبات سنے۔ 14 اگست کا پروگرام بڑے اہتمام سے فرماتے، اور آپ وہ نعرے خود لگاتے جو نعرے آپ پاکستان بنتے وقت دیوبند میں لگاتے تھے، چونکہ آپ کے پیدائش دیوبند کی تھی۔ والد گرامی بھی مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تھے۔ ان کے والد مولانا محمد یاسین صاحب تھے۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمد الحسن صاحب سے صحبت یافتہ اور ان سے بیعت تھی، اور وہ خیر جو حضرت شیخ الہند میں تھا وہ آپ کے والد کے ذریعے آپ حضرات میں منتقل ہوا۔ آپ کے بزرگوں کے ذریعے حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا پورا فیض آپ کے خاندان میں رہا۔ پاکستان بنانے میں حضرت مفتی شفیع صاحب کا بہت بڑا کردار رہا، اور اس کردار کے نتیجے میں آپ کے اساتذہ حضرت مولانا شیخ الاسلام ظفر احمد عثمانی صاحب اور شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب، دونوں حضرات نے پاکستان کا جھنڈا لہرایا۔ آپ اپنے مزاج کے اعتبار سے انتہائی نرم مزاج تھے، شفقت آپ پر بڑی غالب تھی۔ آپ بڑے اچھے خطیب تھے، الفاظ کا چناؤ ادب کے پیرائے میں نرم لہجے میں اپنا مقصود اور مطلب کی بات بہت اچھے انداز میں کرتے۔ آپ کو بارہا ختم بخاری پہ پاکستان کے مختلف مدارس میں بلایا جاتا، اور خصوصاً آپ کا اپنا ختم بخاری بڑا مثالی ہوتا۔ ہمارے قریب واہ کینڈ میں ایک دفعہ آپ تشریف لائے تھے۔ پی ایف انتظامیہ نے آپ کو 12 ربیع الاول کے حوالے سے سیرت کے پروگرام پر آپ کو بلایا۔ دیگر مسالک کے حضرات بھی تھے، لیکن الحمدللہ آپ نے پورے اس مجمع کو اور اس جلسے کو ایسا لوٹا، جو آپ کی خدمت کی گئی وہ بھی آپ نے واپس ادارے کو دے دیا۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے ہم ان مشائخ کے نام لینے والے ہیں، ان سے پڑھے ہوئے ہیں جن کا یہ فیض تھا، چونکہ علم اور معرفت اور ہر شعبہ دین میں آپ کو کمال حاصل تھا۔ افغانستان گئے، کئی دن وہاں رہے، اس پر کتاب لکھی جو بہت ایمان افروز تھی۔ اسی کے ساتھ آپ نے ایک کتاب اپنے اس سفر پہ لکھی جو آپ کے شاگردوں اور علماء کرام کے کہنے پر آپ گلگت تشریف لے گئے۔ گلگت میں اپنا دورہ پورا کرنے کے بعد جہاز موسم کی خرابی کی وجہ سے نہ چل سکے، تو آپ کو چونکہ واپس آنا تھا تو عام گاڑی میں، مطلب اسپیشل گاڑی کر کے وہاں سے چل پڑے۔ آپ کے ساتھ آپ کے گھرانے کے افراد بھی تھے، آپ کا بیٹا بھی تھا۔ راستے میں چونکہ شدید بارشیں ہوئیں، سیلاب ہوا، جس کی وجہ سے آپ کو 5 دن ایک ایسے جگہ پر رہنا پڑا کہ آپ کو اپنے گاؤں سے، اپنے اس گاؤں کا اور آپ کو اپنے کراچی کے ساتھ رابطہ بحال رکھنا مشکل ہوا۔ کراچی والے پریشان کہ کہاں چلے گئے ہیں 2-5 دن سے، اور آپ پریشان کہ کوئی اطلاع نہیں دے سکے۔ اس میں آپ نے بڑی تکلیفیں بھی اٹھائی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ حضرات اگر نعمتوں میں شاکر تھے تو جب تکلیف آتی تھی تو انتہائی صابر اور ایمان کے مضبوط، اور وہ کتاب پڑھنے کی ہے جس کو پڑھنے سے ایمان میں الحمدللہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے کئی کتابیں لکھی، اور ان کتابوں کے علاوہ خصوصی طور پر آپ مسلم شریف کے پڑھانے میں انتہائی مہارت رکھتے تھے۔ طلبہ کو آپ کے سبق کا انتظار ہوتا تھا۔ سبق کے دوران کچھ ضروری وضاحتوں کے ساتھ کچھ ایسے لطائف بھی، اور خصوصی طور پر طلبہ کے ساتھ آپ کے شفقت۔ طلبہ آپ کو لینے کے لیے آپ کے دروازے تک پہنچتے، وہاں سے اعزاز و کرام کے ساتھ آپ کو لیتے، پڑھانے کے بعد پھر آپ واپس وہاں جاتے۔ دارالعلوم کراچی اگر کسی نے نہیں دیکھا، یقین جانیں کہ دارالعلوم کراچی کے ایک ایک اینٹ اور اس کا چپا چپا اس بات کی گواہی دے گا کہ آج پورا عالم اسلام آپ کو دعائیں دے رہا ہے۔
آپ کے شاگرد ہیں لاکھوں میں، آپ کے بھائی شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب مدظل العالی، جو اس وقت وفاق المدارس کے صدر بھی ہیں، یہ کئی سالوں سے بلکہ کئی دہائیوں سے ساتھ چلنے والی جوڑی، بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کی، بھائیوں کی انتہائی آپس میں محبت اور شفقت، یہ جوڑی ٹوٹ گئی، ان کے لیے صبر بہت مشکل ہوگا۔ اللہ اپنے فضل کرم سے ان کو صبر جمیل دے۔ ایک دفعہ کا تذکرہ ہے، ساتھیوں نے بتایا کہ چونکہ مولانا تقی عثمانی صاحب کا سفر تھا اور بڑے بھائی نے اسپتال بھی جانا تھا، تو بڑا بھائی فون کرتا ہے اور چھوٹے بھائی بڑے بھائی کو فون کرتا ہے کہ حضرت میں آپ کو لے کر جاؤں گا اسپتال، تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ نہ لے جائیں، میں دوسرے مفتی زبیر صاحب کے ساتھ جاؤں گا، آپ کا ویسے بھی دور کا سفر ہے، آپ اپنے سفر کی تیاری کریں۔ ہم نے دونوں کو چلتے ہوئے، گپ شپ لگاتے ہوئے، محبت کرتے ہوئے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آپ کو غریق رحمت فرمائیں، آپ کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس حوالے سے حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ، چونکہ مفتی اعظم پاکستان تھے، تمام مفتیان کرام ان پر اعتماد کرتے تھے، آپ کے اپنے بھی ہزاروں فتووں پر آپ کا دستخط ہے، آپ رئیس دارالفتاء بھی تھے، اور آپ نے جامعہ دارالعلوم کراچی میں تخصص فی الافتاء، تخصص فی الفقہ 3 سالہ رکھا، حالانکہ عام مدارس میں یا 1 سال یا 2 سال کا ہے، آپ نے 3 سالہ رکھا، جس میں ماشاءاللہ شروع سے لے کر آخر تک آپ نگرانی بھی فرماتے۔ اور چونکہ افتاء نام ہے احتیاط کا، جتنا بڑا ڈاکٹر ہوگا وہ احتیاط کرے گا، جتنا بڑا عالم ہوگا وہ احتیاط کرے گا، اس کے الفاظ میں احتیاط، اس کی زندگی محتاط، اس کے تعبیرات میں احتیاط۔ چنانچہ آپ کے تعبیرات خصوصاً بین المسالک کے اعتبار سے آپ دیکھیں، یا اسی طرح جو اہم واقعات اور معاملات ہیں اس حوالے سے دیکھیں، تو آپ یقیناً سب علماء کے لیے اور مفتیان کرام کے لیے قابل تقلید تھے۔ آپ کی محنتوں کے نتیجے میں الحمدللہ آپ کے ادارہ سے، جو سینکڑوں اداروں کا ایک سرپرست ادارہ ہے دارالعلوم کراچی، وہ اس وقت وہاں کے پڑے ہوئے پورے پاکستان نہیں پورے دنیا کے چپے چپے پر دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، اسی نہج پر، اسی طریقے پر، اسی اعتدال کے ساتھ جس اعتدال کا درس حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ نے دیا، اور جو حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب نے دیا۔ چونکہ آپ وفاق المدارس کے سرپرست بھی تھے، جس طرح حضرت قائد محترم مولانا فضل الرحمان صاحب وہ سرپرست ہیں وفاق المدارس عربیہ پاکستان کے۔ آج وفاق المدارس آپ حضرات کے انہی جد و جہد کی وجہ سے ایک بہت بڑا انقلاب ہے۔ وفاق مدارس کا نام ہے، مدارس سے پڑھنے والے ہر شعبے زندگی میں وہ اس شعبے کو آگے بڑھانے کے بنیاد ہیں۔ اگر دعوت و تبلیغ ہے، تصنیف ہے، تصوف ہے، سیاست ہے، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ امامت ہے، ہر شعبے میں ان مدارس کے پڑھے ہوئے طلباء اور یہاں سے پڑھے ہوئے علماء، ہمارے قریب میں اکوڑا خٹک ہے، الحمدللہ 3000 کے قریب علماء کرام دور حدیث میں ہوتے ہیں ہر سال، یہی یہاں سے پڑھتے ہیں، تو پڑھ کے پھر جا کر اپنے اپنے علاقوں میں اللہ کے تقدیر کے مطابق جہاں مقدر ہے پانی دانہ ہے وہاں یہ دین کی خدمت انجام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی خدمات کو قبول فرمائے۔